کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے تربیت اولاد اور اس کے تقاضے۔ آج موضوع ہے اور بہت اہم موضوع، ہمارا معاشرتی موضوع ہے اور اخلاقیات کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور ہم اپنے اس میں سوسائٹی کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے کہ خاندان جو ہوتا ہے، اچھا خاندان جو ہوتا ہے، وہ ایک اچھی سوسائٹی کی ترتیب میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور خاندان کی تربیت ظاہر ہے گھر سے ہوتی ہے، اور گھر سے ابتدائی جو باتیں، بنیادی باتیں جو ہے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی۔ اور آج بغاوت بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے، بہت زیادہ اولاد جو ہے متنفر نظر آتی ہے۔ ہمارے والدین تو فرسودہ ہیں، پتہ نہیں کس پتھر کے دور کے لوگ ہیں، یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے۔ یعنی کہ ایسی بغاوت کے جو مطلب جس میں غیر اخلاقی طور پر بھی اس میں ایسے جملے ادا ہو جاتے ہیں جو ادب کے منافی ہوتے ہیں والدین کے۔ اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے علامہ لیاقت حسین عزیزی صاحب کہ تربیت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بے جا سختی، روک ٹوک، نکتہ چینی، اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ بچوں پر کیا اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ دیکھیے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے حضرات علماء کرام بڑی مضبوط گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے کہ سختی اور نرمی کے درمیان اصل میں ان کو ایک ہلکی آنچ کے اوپر جو ہے وہ پکانا پڑتا ہے اور تربیت کرنی پڑتی ہے۔ کیا بات! نہ تو بالکل آپ سختی کریں اور اتنی زیادہ سختی کریں کہ بچہ ضدی ہو جائے، ہٹ درم ہو جائے، باغی ہو جائے، آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اسلام کا جو مزاج ہے وہ نرمی کا مزاج ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام ان کی طرف بھیجے تو ان کے لیے بھی کہا کہ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر، فرمایا کہ نرم بات کرنا۔ نرم بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مزاج حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور کے مزاج کے اندر نرمی تھی۔ خواتین کے حوالے سے، خدام کے حوالے سے بات کی علامہ صاحب نے۔ حضرت انس بن مالک حضور بچوں کے پاس سے گزرتے، مر رسول اللہ علی غلمان فسلم علیہم، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بچوں کو گود میں بٹھایا ہوا تھا تو ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ آپ بچوں کو چوم رہے تھے حضور، تو قبلون الصبیان فما نقبلهم، بچوں کو چومتے ہیں۔ یعنی عرب کے اندر بڑا عجیب تھا یہ کہ بچوں کو گود میں بٹھا کے چوم رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں کیا کروں، تمہارے دل سے اگر رحم و شفقت نکل گئی ہے۔ تو مزاج اسلام کا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، تربیت کا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت اور محبت کی جائے۔ لیکن جیسے کہ مفتی صاحب نے حدیث پاک پڑھی کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے، وہاں اب بالکل آزاد چھوڑ دیں گے۔ آپ رئیس بھائی سوسائٹی کے اندر بھی دیکھتے ہیں دو الگ الگ طبقات آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ بچوں کو بالکل انہوں نے سہما کے بٹھایا ہوتا ہے، بچوں کی ساری صلاحیتوں کو دبا دیا ہوتا ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ بچوں کو اتنا باغی کیا ہوتا ہے کہ کسی شادی میں، کسی تقریب میں، کسی کے گھر جا رہے ہیں، ادھر چیزیں پھینک رہے ہیں، ادھر چیزیں پھینک رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں۔ ماں باپ بیٹا کیا کر رہے ہو، بس ہلکا سا کر کے چلو بھائی جان جڑ، اس کو روکو تو صحیح، کیا کر رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، چیزیں توڑ رہا ہے۔ بے بس ماں باپ، بے بس مسافر مارے، بے بس ماں باپ۔ تو آپ ایسا تو نہیں کریں۔ تو یہ بالکل آؤٹ آف بیلنس سسٹم ہماری سوسائٹی کے اندر دو طبقات بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اسلام کا مزاج یہ ہے، اس وقت لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ جہاں پر سختی کرنے کی ضرورت ہے سختی بھی کریں۔ لیکن قبلہ صاحب نے بہت خوبصورت بات یہ فرمائی کہ یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کس چیز پر سختی کر رہے ہیں۔ جہاں پر شریعت کی سختی مطلوب ہے وہ ہم نہیں کر رہے، اور جہاں نہیں ہے مطلوب اس کو ہم زبردستی ٹھونس رہے اور زبردستی کر رہے ہیں۔ یہ بھی اگر شعور پیدا ہو جائے تو اس سے بھی کئی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بچوں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے، آپ ان کو بہت زیادہ کریں گے تو بچے کو بھی لگتا ہے کہ یار یہ بیٹا اس سوراخ کے اندر انگلی ڈالنا، وہ بھی ڈال کے چیک کرے گا، پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے، باپ نے ادھر کیا رکھا ہوا ہے، کوئی خزانہ رکھا ہوا ہے، میں ڈال کے ایک دفعہ چیک تو کروں کہ ہے کیا مسئلہ ہے، کیوں منع کر رہا ہے، کیوں منع کر رہا ہے۔ تو بچوں کے اس مزاج۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بچپن سے جب آپ ان کے ساتھ دوستی کریں گے، ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم دوسری چیزوں کے اندر اتنے لگے ہوئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ سب قبلہ بھی برطانیہ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، تو ہمارے پرانے بابے کہتے ہیں جی ہم 8 گھنٹے ایک بس پہ کام کرتے تھے، 8 گھنٹے دوسری بس پہ کام کرتے تھے۔ اچھا، ہم کام کرتے رہے کولوں کی بیل کی طرح، اور بچے ہمارے ادھر چلے گئے۔ ہم یہ سمجھے کہ یہ ایک بہت بڑے ایسٹس ہم جمع کر رہے ہیں، اور جو اصل ایسٹس تھے وہ ہم لاس کر گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے بچپن میں بچے ہمارا ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پاپا مجھے ٹائم دیں، باہر چلیں آپ کے ساتھ بیٹھے گا۔ ہم کہتے ہیں بیٹا ٹائم نہیں ہے میرے پاس،
بیٹا تمہیں پتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں, یہ بزی ہوں میں, آئی ایم ویری ٹائرڈ, ویری بزی. پبلک پراپرٹی. بالکل. جب آپ بچہ بڑا ہو گیا, بچہ جب بڑا ہو گیا, اس نے بنا لیے باہر دوست, اب ہم اس کو بلاتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ. تو اب نہیں آئے گا. ویری سوری, آئی لو یو مائی ڈیڈ, میرے فرینڈز آ گئے ہیں, سب میری کمپنیاں مل گئی ہیں, اب مجھے آپ کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بچپن سے دوستی کریں. کہ علامہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی. ہم علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں میں پلے. مدرسوں کا ماحول آپ کو پتہ ہے, سوچا جاتا ہے کہ کتنا کنجسٹڈ ماحول ہوگا. حقانی صاحب اپنے خود بیٹ خرید کر ہمیں کرکٹ کھلایا کرتے, واہ واہ واہ. ہم سوئمنگ پول جایا کرتے تھے, اپنے ساتھ بیٹھ کے کبھی کبھی ہمیں میچ دکھاتے. تھک گئے بہت زیادہ پڑھ کے, بولا ٹھیک ہے بھائی گھنٹہ پہلے چھٹی کر لینا, یہاں بیٹھو. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج سے 40 سال پہلے کہ علماء کرام اتنی زیادہ وسعت ہے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ کام محنت سے کرو, ان چیزوں, وہ صلاحیتوں کو نکھارتے تھے. یہ بات, وہ صلاحیتوں کو نکھار کر بچوں کے ٹیلنٹ کو. آج نہ استاد کے پاس اتنا ٹائم ہے, نہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہے, ہم سب بزی ہیں اور بچے ادھر ادھر جا رہے ہیں. ایک جملہ صرف کہوں گا, وہ ایک شاعر کہتا ہے, مشہور بات ہے کہ بچوں کو اگر کرنا ہے تو بچپن کے اندر کر لو. ایک دم صاحب نے فرمایا کہ وہ ہماری باتوں کو کم سمجھتے ہیں, ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں, ایکشن کو دیکھتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں سگریٹ پیا کرتا تھا ہمیشہ, ایک دفعہ میں نے سگریٹ پی اور اس کا بٹ پھینکا تو چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے اپنے ننھے ہونٹوں کے ساتھ لگایا. اس نے کہا کہ میرا باپ کو بڑا عظیم کام کر رہا تھا, میں اس سعادت سے محروم رہ گیا, تو میں بھی ان راہوں اور رستوں پر پہلے سے چل پڑوں. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اس دن سے وعدہ کر لیا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا. اور اسلام نے بھی یہ کہا, ہم جو دعا مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, خدایا مجھے نمازی بنا, پھر میری ذریت و اولاد کو نمازی بنا. قوا انفسکم واہلیکم نارا, پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں. اور اس کا وقت ہے بچپن. خشت اول چو نہد معمار کج, تا سریا می رود دیوار کج. فرمایا پہلی اینٹ اگر سیدھی ہوگی تو آسمان تک بلڈنگ سیدھی جائے گی, اور اگر وہ ٹیڑھی ہو گئی بچپن کے اندر, اس کے بعد آپ سیدھا کرنا چاہیں کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگا. کیا بات ہے, بہت زبردست گفتگو اور بہت عمدہ جواب. ظاہر ہے یہ بیجا سختی اور کرٹیسائز کرنا, بات بات پر نکتہ چینی کرنا, بیجا روک ٹوک, آبزرویشن ضروری ہے, آپ ان پر نظر ضرور رکھیں کہ مثبت اور منفی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پر, لیکن بیجا سختی جو ہے وہ ان کو متنفر کر دیتی ہے. اور آپ کا جو وقت ہے وہ ضرور قیمتی ہے, لیکن اولاد سے زیادہ قیمتی نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ علامہ حافظ اویس صاحب نے بھی ابتدائی جواب میں اپنے ارشاد فرمایا, علامہ لیاقت صاحب نے بھی, قبلہ مفتی صاحب نے بھی. تو یہ ایک بہت بڑا بیلنس لے کر چلنا ہے, تب جا کے یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں آپ. اور جن زی کے حوالے سے ہم بات کریں تو موجودہ جنریشن جو ہے وہ تو بہت زیادہ سینسٹیو ہے, اور اس وقت جس دور میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے وہ بہت ساری چیزیں اویئر رکھتے ہیں, بہت ساری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. علامہ حافظ اویس احمد صاحب, کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ تربیت اولاد میں والدین کی شخصیت اور ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارا کلام علماء کرام نے والدین کی جو بچوں کی تربیت ہے اس پر کیا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں اس پر بڑا واضح اشارہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پر فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ہاں اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں, مجوسی بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ والدین بنا رہے ہیں, یعنی والدین کا اثر ہے اپنی اولاد پر کہ وہ اپنی اولاد کو جو چاہیں بنا دیں. تو والدین کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے بچوں کی زندگی میں. آپ دیکھیں کہ جو پہلا اسٹیپ ہے ان کی زندگی کا کہ اس میں وہ جب چلنا پھرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر والدین کی تربیت ہوگی, توجہ ہوگی, تب وہ بنیادی چیزیں پاکی حاصل کرنا اس کے طریقے وہ سیکھ سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ جو ہے وہ جسم کو پاک کرنا, پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ وہ والدین اس کو سکھائیں گے. اگر ان کی توجہ نہیں ہوگی اس کی طرف تو وہ ابتدائی چیزوں سے کے سیکھنے سے ہی وہ محروم ہو جائے گا. نماز کا بار بار ذکر کیا گیا, آپ اگر توجہ دیں گے یہ بڑا ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ بچہ سکون سے نماز پڑھنا سیکھ جائے. اگر آپ نے تربیت نہیں کی اور وہ جان چھڑاتا رہا تو وہ ایسی نماز سیکھ جائے گا کہ زندگی بھر اس کو کوئی مولوی سیدھا نہیں کر سکے گا.
بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا. آپ ماں باپ اس کو جو پختہ ہو جائے گی وہ عادت. ہاں اس کو قیام لمبا کرنا سکھائیں آپ کہ بیٹا سکون سے نماز پڑھی جاتی ہے, واہ واہ. اس کے سامنے سکون سے نماز پڑھیں. اچھا وضو کرنے میں آپ دیکھیں ایسے پانی کے چھینٹے مارے اور نکل گئے, نہیں, بچوں کو کم از کم یہ سکھائیں گے کہ بھائی آپ کو بہت اچھی طرح وضو کرنا ہے, اس میں کوئی جلدی نہیں کرنی, آپ کو اپنے فرض آپ کو پورے کرنے. تو کم از کم وہ سیکھتا ہے کہ وضو کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے, نماز کیسے کمپلیٹ ہوتی ہے, پاکیزگی کیسے کمپلیٹ ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر یہاں پر والدین چوک جائیں, غافل ہو جائے, پھر بھلے والدین خود ولی ہوں, عالم ہوں, صوفی ہوں, پروفیسر ہوں, کسی بھی طبقے کے بڑے ہوں, اگر بچوں سے چوک گئے نا وہ, تو بچوں کو سیدھا نہیں کر سکیں گے کبھی بھی, اور ہمیشہ پچھتائیں گے. اور لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے, یار باپ دیکھو بیٹا دیکھو. بالکل. دنیا حیران ہوگی. اس کی مثالیں موجود بھی ہیں, بہت ساری مثالیں اس کی کہ اچھے اچھے لوگ, انہوں نے تھوڑی بہت کوشش بھی کی ہوگی لیکن وہ تھوڑا غفلت میں چلے گئے. اب کیا ہے کہ بچہ نکل جاتا ہے گیدرنگ کی طرف. قرآن کریم نے تو اس پر بڑی بات کی ہے, کونوا مع الصادقین ہو ولا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ بچہ سیکھنے کی عمر میں جب کسی غلط گیدرنگ میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر وہ کچھ سیکھ لیتا ہے اور وہ کچھ پختہ کر لیتا ہے کہ پھر اس کے والدین بھی ان نقوش کو مٹا نہیں سکتے. تو اس لیے بچوں کی گیدرنگ پہ ضرور نظر رکھیں. آپ بھلے دور سے نظر رکھیں, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بعض چیزوں میں چشم پوشی ہوتی ہے, دور سے رہ کے اس کو آپ دیکھیں, جب وہ قریب آئے تو اس کو بتائیں کہ وہ کس چیز میں لاس کر رہا ہے, کس چیز میں کامیاب ہو رہا ہے, اس کا کون سا دوست اچھا ہے, کہ اس کو عادات سے آپ بتائیں, اس دوست کی عادتوں سے, اور کون سے دوست میں عادتیں اچھی نہیں ہیں اور وہ بری ہیں, وہ اپنے دوست کی یا تو اصلاح کر لے یا اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے. یہ ایک سکھانے کی چیز ہے تاکہ وہ اپنی گیدرنگ کو اچھا کرے, اپنی گیدرنگ کو وہ پاکیزہ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کی تربیت فرمائی ہے اس میں اس چیز کا خاص خیال رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی گیدرنگز پہ نظر رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اچانک آ جاتے تھے, پوچھتے تھے کہ تم کیا بات کر رہے تھے, یہ بات ٹھیک تھی یا یہ بات غلط تھی. اس کا مطلب ہے مجلسوں پر حضور کی خاص نظر تھی, کون کہاں بیٹھ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے. یوں ہی چھوٹے بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جیسے آپ نے ابو محذورہ کو مؤذن چنا ہے تو وہ دیکھیں نا اذان کی نقل کر رہے تھے, تو حضور علیہ السلام نے اس کو نوٹ کیا, پھر ان کو بلایا اور پھر کہا کہ ذرا دوبارہ نقل اتارو, پھر ان کو مؤذن بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں پہ نظر رکھنا, کون غلط کر رہا ہے, پھر اس کو بلانا, اصلاح کرنا, یہ بڑی بنیادی چیز ہے. تو یہ والدین کی تربیت اور گیدرنگ کا درست ہونا یہ بہت معنی رکھتا ہے بچوں کی تربیت. بالکل, ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے انسان, اور جو گرد و پیش کا ماحول ہوتا ہے, گھر کا جو ماحول ہوگا, ظاہر وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بچوں پر. ایک مختصر سا وقفے کے بعد میں لوٹوں گا اور اس میں کنکلوژن ہم شامل کریں گے آج کے اس موضوع کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. تربیت اولاد اور اس کے تقاضے پر بات ہو رہی ہے. فقدان تربیت کیوں ہے, اتنی بات ہو گئی, اب یہاں پر یہ جان لینا بہت ضروری ہے. اس کی وجوہات بھی سامنے آ جائیں گی. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی, اس میں کئی اسباب کار فرما ہوتے ہیں. ایک تو بڑی معذرت کے ساتھ میں کردار علماء پر بھی کلام کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جو اپر لیول پر کوئی آ جائے تو ضروری نہیں کہ وہ تربیت کاملہ کے ساتھ اوپر آیا ہوں. عوامی ریکوائرمنٹ کیا ہے, عوام کیا چاہ رہی ہے, کس طریقے کے بیانات ہمیں کر کے ان کی ذہنی اور شخصی اور خاندانی تعمیر کرنی ہے, یہ موضوعات ذرا پیچھے چلے گئے. ہم نے مسلک اور مذہب اور اختلافی مسائل کو یقیناً امپورٹنٹ ہیں, ان کی امپورٹنس ہے, اس کا انکار ہی نہیں ہے, لیکن صرف یہی عوام کو درکار نہیں ہوتے. عوام جب آپ کے سامنے بیٹھی ہے تو ہمیں ان کے تقاضوں کو دیکھنا چاہیے, ذہنی تقاضے کیا ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو خود معلوم نہیں, ہمیں ان کو سکھانا چاہیے. اب جیسے حضرات دونوں تشریف فرمائے, میں جانتا بھی ہوں پرسنلی طور پر, قرآن سے بیان کرنا, اصلاح کے اوپر کرنا, بہت سارے علماء کر رہے ہیں, کوئی ناراض نہ ہو ایسا کوئی بات سن کر. لیکن ہمارے جو جمعے کے موضوعات ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ پبلک کو کاملیت کی طرف لے کر آئیں. زیادہ تر وقت گزاری کے میں نے دیکھے, میں بچپن سے لے کے جوانی تک میں ایسے ہی دیکھتا رہا ہوں, میرا بڑا گہرا مشاہدہ رہا ہے. تو ایک تو بڑی خرابی ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب عوام خود نہیں جانتی, ان کو اپنے بڑوں سے تو ملتا نہیں ہے, تو پھر یقینی سی بات ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے. اب جیسے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, آپ غور کر لیجئے گا کہ اس موضوع پر کبھی آپ نے مسجد میں کوئی بیان سنا ہو,
پورا اس طرح کامل ایک تربیتی بیان پورا ہوا ہو، بہت ہی مشکل ہے. ہوتا ہوگا یقیناً، کر رہے ہیں علماء تبھی ہے، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نہیں کر رہے ہیں. تو ایک تو بڑی خرابی یہ ہے. دوسرا پھر ہمارا خاندان، ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑوں سے. تو ہمارے خاندانوں کے اندر چند چیزیں تربیت کا نام لے لیتی ہیں. بھئی بچہ تھوڑا بڑا ہو تو ناظرہ پڑھا دو، حفظ کروا دو، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، سنت کے مطابق دعائیں، تھوڑی نماز سکھا دو، اور اس کے بعد بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، دیکھو مہمان آئے ان کے سامنے نہیں اٹھاتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، یعنی کچھ چیزیں ہم نے کر کے بس یہ سلیبس کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد نہیں پتا کہ بچے کی کیا تربیت کرنی. شاید ہی جیلسی کے اوپر کسی ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہو، اور صبر و تحمل کے بارے میں. حالانکہ دونوں چیزیں لڑکیوں کو تباہ کر رہی ہیں. سگی بہن سے بہنیں جیلس ہو رہی ہیں اور شاؤٹنگ کر رہی ہیں، غصے میں آ رہی ہیں، اور غصے کے اندر طلاقیں لے کے گھر کے اندر آ رہی ہیں. اب ماں نے اگر تربیت نہیں کی، بلکہ ماں پہلے ہی اپنے شوہر کے اوپر تیز ناخنوں کے ساتھ حملہ کر چکی ہے، تو بچی جب دیکھتی ہے کہ ابا سہم گیا، ڈر گیا، تو وہ کہتی ہے کہ یہ ایک ہتھیار ہے زبردست قسم کا. وہ جا کے داماد کے انہیں اپنے شوہر کے اوپر آزماتی ہے، اور پھر وہ شوہر، وہ پتہ چلتا ہے کہ ابا جان تو بکری تھے لیکن سامنے ببر شیر نکل آیا، اس نے الٹا پنجہ مار دیا، پھر طلاق لے کے واپس آ گئی. یہ کس نے ان کو خراب کیا؟ آپ نے خراب کیا. آپ نے یہ نہ جاننے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ کتنا علم ہمیں سیکھنا ہے، کیا کیا چیز میں تربیت کرنی ہے اور کس انداز سے کرنی. یہ بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. تیسری چیز جو ہے، بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اطراف والے جو ہیں وہ اس تربیت کو کامل نہیں ہونے دیتے، یا اس تربیت کا اثر بچوں تک نہیں پہنچنے دیتے. ماں ڈانٹ رہی ہے نماز پڑھو، دادی آ جائیں گی، ارے بھائی خبردار جو میرے پوتے کو کچھ کہا تو ادھر آ بیٹا، ادھر آ، لے ٹافی لے. اور روتے ہوئے پوتے کو اٹھا کے لے گئیں. پوتے نے کہا بھی دادی اچھی ڈھال ہے. جہاں امی نے کہا دادی، دادی نے وہاں سے آواز لگائی، دادی کو ہمدردیاں حاصل ہو گئی، دادی نے بیڑا غرق کر دیا، دادا نے بیڑا غرق کر دیا. خالہ کے گئے، پھوپھی کے گئے، چچا کے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا بنا رہے ہیں، ہمارے بچے تو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں، یہ بچے اچھے کیسے بن جائیں؟ بیٹا بیٹھو، فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، لو تم گیم کھیلو، تمہارے ماں باپ تو تمہیں ایسا رکھتے ہیں، تمہارے ماں باپ نے تو بڑی سختی کی ہوئی ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ اینٹی کر رہے ہیں ماں باپ کے، ان کو باغی بنا رہے ہیں. یعنی شرم نہیں آتی ہے دوسرے کے بچوں کے دل میں گندگی ڈال کر انہیں ماں باپ کا باغی بنا دینا، اور اس پہ فخر کرنا کہ اب جا کر جب وہ بچے بدتمیزیاں کرتے ہیں، ماں باپ بھی کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا اس بچے کو، وہاں سے وائرس ڈالا گیا ہے باقاعدہ. یہ ایک بڑی خرابی ہے کہ تربیت یہاں پر ایک طرف تربیت ہے، دوسری طرف فقدان. اچھا اب گھر میں ہی آ جائیں، بعض اوقات ماں سمجھا رہی ہوتی ہے، ابا ڈھال بن جاتے ہیں. بعض اوقات والد صاحب سمجھا رہے ہو تو ابھی تو چھوٹا ہے، تم ابھی سے اتنا ڈانٹ رہے ہو. صحیح بات. اور اسی طرح ماں بعض اوقات بچوں کی خرابیاں شوہر کے سامنے ذکر نہیں کرتی ہیں، اس پہ پردہ ڈال کے رکھتی ہیں، اور بچے جب بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو آخر میں کہتی ہیں بھائی تمہاری اولاد ہے، تم سنبھالو. یعنی بڑا کمال کیا آپ نے، سارا بگاڑ بگوڑ کے جب وہ بھینسا بن گیا اور سینگ پہ سینگ بل فائٹنگ کرنے لگا تو کہا کہ اب سنبھالو تم، لال کپڑا لے کر میں نے تو سارا کام کر لیا، گراؤنڈ میں اتار دیا اس کو. تو پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا شوہر کو؟ وہ بیچارہ کام کر رہا ہوتا ہے. جس حضرت نے فرمایا، بڑی پیاری بات تھی، قرآن میں دیکھے کیا فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ بیچارہ ایک ذمہ داری پوری کر کے نان نفقے کی غرض سے کہ آج کل اخراجات زیادہ مصروف ہے، تو ماں کا کام ہے نا کہ تربیت کریں. اور اگر بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے بچہ تو پھر والد کو فوراً انفارم کرے کہ بھئی اب تھوڑا بڑا ہو گیا، میرے قابو میں نہیں آ رہا، اب توجہ کرنا شروع کر دو. لیکن نہیں، وہ اس کو کیسے کر رہے ہیں. پھر وہی گیدرنگ، کل ہمارا انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ ہمارا ہوا، بیٹا گئے کہ گھنٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ سے بات کرتا ہے تو مسکرا کے نہیں کرتا، لیکن انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے ہی بادشاہ ہیں اور کہہ کے وہ نکل رہے، تیسرے کمرے میں آوازیں آ رہی ہیں ہنسنے کی. بھائی تو اتنا خوش کیسے ہوگی یہاں بیٹھ کر؟ پتہ چلا سامنے زلیخا، یہاں امی ہے. تو امی کو دیکھ کے کون مسکرائے گا؟ زلیخا تو وہ ماشاءاللہ جو باغ و بہار ہو گیا، جنت مل گئی اس کو. تو یہ جو صحبتیں ہیں گندی قسم کی، ڈیوڈ سے مل رہی ہے، جوزف سے مل رہے ہیں، گوپال اور ٹینا دوست بن گئی ہے، اس پر بھی تو توجہ کریں. جو آپ کی تمام تربیتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے، وہ بھی تو آپ دیکھیں. پھر آپ کس اسکول میں داخل کروا رہے ہیں. بعض اوقات بھائی میرا بچہ یہ بڑا زبردست اسکول ہے اور اس کے اندر بچے کا فیوچر بڑا برائٹ ہے، پتہ چلا اگلے دن نیکر پہن کے ڈانس کر رہا ہے، وہ ڈگا ڈگ جنگل والا امی کے سامنے. یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ وہ مس نے کہا تھا پریکٹس کرنا گھر کے اندر، ایک ہفتے بعد جو ہے وہ کنسرٹ ہوگا وہاں پر. اب امی بھی جھینگا لالا کے دیکھ رہی ہے اس کا. تو آپ نے اتنے ایسے بیہودہ اسکول میں داخل کیوں کرایا تھا کہ جہاں بچیوں کو آدھے کپڑے پہنا کے ابھی سے ڈانس کروا رہے ہیں اسکرٹ پہنوا کر؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا، برائٹ فیوچر دیکھ لیا. اب اس کو پھر نتیجہ نکلتا ہے جب بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یقین کریں کتنے لوگوں نے، بچوں نے مجھے کہا ہے صاحب وہاں گئے تو زنا ہو گیا ہم سے، گرل فرینڈ بن گئی، ہر ہفتے زنا ہو رہا ہے، 15 دن میں زنا ہو رہا ہے.
ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹڈی کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، کر رہا ہے اسٹڈی، لیکن آپ نے اتنا براڈ مائنڈ جب اس کو بنا دیا اور ایسا اسکول میں داخل کروایا کہ جہاں جب آپ کوئی ایک عالم دین بچے کو سمجھائے تو اس کی بات اس کو اتنی سطحی قسم کی محسوس ہو گئی، فنڈامنٹل ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں سمجھا رہے ہیں، ہم لوگ دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں. آپ نے تو علماء کی باتوں کو بھی بے اثر کر دیا نا، اس کو ایک ماحول دے کر. علماء کی بات بے اثر ہو گئی، قرآن حدیث سننے کے لیے وہ تیار نہیں، اسلام کی طرف آنے کے لیے وہ تیار نہیں، اور آپ تربیت کر نہیں پا رہے. بتائیں بچے کا بڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ فقدان تربیت کے اسباب بہت سارے ہیں. اب ہم اس پہ کلام کریں تو پوری رات گزر سکتی ہے، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ہم اپنے والدین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ناراض نہ ہوں، برا نہ مانیں. ہم آپ کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے بات کرتے ہیں. کسی اچھے مستند عالم دین سے مشورہ کریں جو واقعی تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کہ ہم ایک لائمل دیں اپنے اولاد کے لیے کہ ہم کس طریقے سے تربیت کریں. کیونکہ ہمارا یہ جتنا بھی پروگرام ہے یہ شعور تو بیدار کر دے گا، مکمل رہنمائی اس سے یقیناً نہیں ہوگی. اس کے لیے اسٹیپ وائز ہمیں چیزیں سیکھنی ہوں گی اور ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا. بہت اچھی بات ہے. یہ بنیادی اور وہ رہنما اصول ہے کہ جو ایک آئینہ ہے، سمجھ لیں ایک آئینہ ہے، اور ان قواعد و ضوابط اور احکامات کی روشنی میں اس آئینے کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں تک اس میں ہماری شخصیت کیسی نظر آ رہی ہے. تو جہاں جہاں اصلاحی پہلو ہیں اگر آپ ان کو اپنا لیں گے تو ہماری یہ محنت وصول ہو جائے گی. کہ راتوں کا یہاں بیٹھنا، ان موضوعات کا انتخاب، علماء حضرات اپنے آرام کو، یہ یقیناً یہ ان کی زندگیوں کی بڑی مصروفیات ہیں، اس کے باوجود اتنی قیمتی کلمات آپ تک پہنچ رہے ہیں. اچھا، 2 سوالات ہیں میرے پاس، وقت بھی بہت کم ہے. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب کیا فرمائیے گا کہ یہ انٹرنیٹ اور یہ جو موبائل کا استعمال ہے، اس سے بچوں پر جو ہونے والے برے اثرات ہیں، اگرچہ ہم نے اس کو پورا موضوع شامل کیا، لیکن چونکہ تربیت اولاد ایک باقاعدہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو یہ بھی پہلو ایک ضرور بتائیے گا. دیکھیں، انٹرنیٹ کے حوالے سے جیسے کل ہم نے مستقلاً گفتگو کی کہ اس کے مائنس پلس اور مثبت منفی دونوں کے دونوں پہلو ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کے اندر اس میں منفی چیزیں بہت زیادہ سرایت کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے خرابیاں بہت ہی زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. لیکن جو حکم لگتا ہے الحکم لاکثر الکل، جزوی طور پر کچھ نہ کچھ فوائد دیتے ہیں لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور جیسے کل ہم نے بات کی کہ ایک تو بہت زیادہ ٹائم انٹرنیٹ پر ہونا، اس کی وجہ سے بچوں کے اندر جو ہے ایک انزائٹی پیدا ہو رہی ہے، بچے ذہنی طور پر معذور ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو جنزی کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ یقین کریں یہ اگر ہم نے ان کو پکڑا نہ تو یہ ہر اعتبار سے، ذہنی، فکری، جسمانی، ہر اعتبار سے یہ بچے، پوری نسل ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی. اور ان کو پکڑنا اور قابو کرنا والدین کی، علماء کی، مبلغین کی، اساتذہ کی، سب کی ذمہ داری ہے. اکیلا مل کے کوئی سوسائٹی کو نہیں کر سکتا. جیسے مصعب نے فرمایا کہ ہم ایک لیکچر دیں گے لیکن گراؤنڈ پر تو لازمت ہے والدین کردار ادا کریں گے، انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. انٹرنیٹ جیسے ہم نے کل بات کی کہ انٹرنیٹ بھی ایک صحبت ہے. انٹرنیٹ کے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں، وہاں آپ کی دوستیاں ہو رہی ہیں، وہاں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ مل رہا ہے، کیا کچھ نہیں مل رہا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، والدین کے تو ایکسیس ہی نہیں ہے کہ بچہ ہمارا دیکھ کیا رہا ہے. مطلب وہ والدین جن کو اپروچ ہی سمجھ نہیں ہے وہ تو الگ چیز ہے، جن والدین کو پتہ بھی ہے وہ بھی بچے اپنا پاسورڈ نہیں دیتے ہیں. نہیں، آئی لو یو مائی ڈیڈ، یہ پاسورڈ نہیں دے سکتا، یہ میری سیکرٹ ہے، میری یہ سیکرٹ ہے، میرے یہ میری زندگی ہے، اپنی سیکرٹ شیئر نہیں کر لائف ہے میری، اس کے اندر میری ریڈ لائن ہے. بالکل یہ نہیں دے سکتے آپ میرا دل لے لیں، میرا جگر لے لیں، پاسورڈ نہیں دیں گے، پاسورڈ نہیں ملے گا، پاسورڈ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، فرمایا کہ انسان کس دین پر ہے؟ فرمایا وہ اس کے دوست کے دین پر ہے، جس کی صحبت میں، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. انسان الصحبت مؤثر، انسان جو ہے وہ صحبت کو ایڈاپٹ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری صحبت ایسے ہے جیسے بھٹی پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو انٹرنیٹ سمجھو آگ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، 24 گھنٹے آپ کی تبش کے اندر ہے، جس کے اندر دنیا جہان کی چلتی ہوئی چیزیں جو ہے نا خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ والدین کے اوپر یہ فرض و واجب ہے. یہ کوئی ہم استحبابی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہ مسئولیت کی گفتگو ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی جواب دیں، ہم بھی جواب دیں، آپ بھی جواب دیں، ہر بندہ جواب دے اپنے اپنے مقام کے اوپر کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو اس انٹرنیٹ کی برائی سے اس انداز سے روکیں، یوز کریں اس کو لیکن بڑے طریقے سے. بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ انٹرنیٹ جو ہے بنیادی طور پر یہ خود ایک صحبت ہے. ہم ویسے دیکھا جائے تو کوئی دوست نہیں ہے، لیکن وہ جو سامنے انٹرنیٹ سے آپ کنیکٹ ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہے. اچھا، تربیت نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں میں چاہتا ہوں
اس پر کچھ علامہ حافظ آپ دیکھیں نا کہ اگر تربیت نہیں ہوگی تو پورا معاشرہ اس سے خراب ہوگا، کیونکہ آپ کا ایک بچہ ہے وہ پورے معاشرے کا ایک یونٹ ہے. وہ جس فیلڈ میں بھی جائے گا، جس ادارے میں بھی جائے گا، وہ کہیں سرکاری ملازمت کرے گا، کہیں کاروبار کرے گا، کہیں کالج میں جائے گا، جہاں بھی جائے گا، اگر اس کی تربیت نہیں ہے، وہ کسی غلط ڈگر پہ چل رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو خراب کرے گا. کئی لوگوں کے حقوق ضبط کرے گا، کئی لوگوں کو پر ظلم کرے گا، کئی لوگوں کو خراب کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن و حسین کو حلال کھانا اور صدقے سے بچنا جو اس کی تربیت فرمائی ہے، تو وہ امام حسن کو ہمیشہ یاد رہی کہ بچپن میں مجھے حضور نے وہ ایک صدقے کی کھجور جو کھائی تھی، کھانے لگا تھا تو اس کو نکلوا دیا. تو اس تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر معاشرے میں کہیں پر جاتا ہے تو اس تربیت کا نور، اس تربیت کی تاثیر اس کے ارد گرد پھیلتی چلی جاتی ہے. اور اگر اس کا اپوزٹ ہو کہ آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، آپ نے اس کو اتنی آزادی دی کہ وہ جو چاہے کرے، تو پھر اس سے جو ہے وہ پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جب اس کو جواب دہی کے معاملات آئیں گے تو اس میں جتنے حقوق اس نے پھر تلف کیے ہیں اس کی وجہ سے وہ تو ایک الگ پکڑ ہوگی، لیکن جب بنیاد، اللہ پاک تو ہر ایک کو بنیاد سے پکڑے گا نا، تو اس میں جہاں تربیت کی کمی ہوگی تو والدین جو ہے وہ اس پکڑ میں آئیں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی اور اپنے معاشرے کی جو ہے وہ اصلاح نہیں کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واجب کر دیا کہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھاؤ، اور اس کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی بچوں کو محبت سکھاؤ، تلاوت قرآن سکھاؤ. اس کے ان فرامین کے ہونے کے باوجود بھی اگر یہ زیور محبت خدا کا، محبت رسول کا، محبت قرآن کا بچوں میں پیدا نہیں ہوگا تو اس سے زیادہ بڑا کوئی خسارہ نہیں. علامہ لیاقت صاحب کچھ فرما رہے. حضرت علماء کرام نے تربیت کے حوالے سے گفتگو کی. دیکھیں تربیت جہاں انسان سعی کرے، کوشش کرے، وہاں اپنی اولاد کے لیے اللہ کے بارگاہ کے اندر دعائیں بھی کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کو چھوڑا خانہ کعبہ کے پاس تو پیچھے ہٹ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. خدایا ان کو نماز کی توفیق دینا، جی اکیلے ہیں، ان کو مرج خلائق بنا دینا اور پھلوں سے روزی عطا فرمانا. اور ایک قرآن جو عباد الرحمن کی صفات ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. خدایا ہماری ان ذریت کو، اولاد کو، ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا. اور آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر بھی اس کی ٹھنڈی ہوتی ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ لیاقت حسین نظری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، علامہ حافظ اویس احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے. ایک اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت، جس میں آج پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، اور اس کی فوری بعد جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل ہے سیگمنٹ، جس میں آپ کے لائیو سوالات دیے جاتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جو ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے